اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ماشاءاللہ بھی دوستو، اللہ پاک کا بہت احسان ہے، اس نے جو ہے وہ ہمیں انسان بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ یہ اس نے ہمیں عطا کر دنیا میں ہر چیز سے نواز دیا اور آخرت میں۔ تو اب ہمارا جو حق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کی تابعداری میں زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ تو بھائی مختصر یہ ہے کہ ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ سیالکوٹ کا ہے، ظفرآباد کا ہے، تو یہ سب بارڈر باؤنڈری ہے۔ ان علاقوں میں ابھی سندھ کی طرح ہندو لوگ بہت سارے آباد ہیں۔ تو ہمارے استاد ہیں میاں سعید صاحب، انہوں نے پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ بچپن سے محنت کی، ان کی محنت کی وجہ سے پھر اللہ کی ذات جو ہے اس نے ہمیں ہدایت نصیب کی۔ تو ہم الحمدللہ 16 سال پہلے جو تھا وہ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو 16 سال کے بعد ان کے ساتھ ہم دعوت و تبلیغ میں چلتے رہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ 4-5 ہزار آدمی جو ہے ہمارے پاس وہ اسلام میں آیا ہے۔ یہ سب سے بڑی اولیاء اللہ کی جو ہے وہ کرامت ہوتی ہے کہ جب بھی کسی نے کسی کو بدلا ہے تو وہ اللہ کے ان نیک درویش آدمی نے بدلا ہے۔ تو برصغیر میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء اللہ ہی کے تو خیال لوگ جو ہیں انہوں نے ہدایت پائی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی، پھر ہم تبلیغ میں یہ سارا جو پاکستان ہے، گلگت ہے، چترال ہے، کلاش ہے، گوادر ہے، ان علاقوں میں ہم جو ہے وہ تبلیغ میں اپنا سال لگا کر آئے ہیں۔ تو اب الحمدللہ اس کی برکت سے ہر سال 2-3 خاندان جو ہے وہ ہمارے سیالکوٹ جو ہیڈ مرالہ ہے، ناروال ہے، شکرگڑھ ہے، اس میں اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جماعت کی تبلیغ کی برکت ہے۔ اللہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو دل ہے وہ ہدایت کی طرف پھیرتا ہے۔ تو پھر بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے الحمدللہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو عالم دین بنا رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے لیے یہ بعد میں ایک صدقہ ہوگا۔ تو آدمی ہر ایک کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایسے نیک اعمال کرے کہ وہ جنت کے اندر پہنچ جائے، لیکن وہ جنت میں جانے کے بعد وہاں خوشی اسی وقت ملے گی جب اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ اولاد جو ہے وہ بھی جنت میں ہوں۔ تو جب وہ جنت میں نہیں ہوں گے تو پھر آدمی جو ہے وہ جنت میں بھی جا کر پریشان ہوگا کہ میری جو اولاد ہے وہ جنت میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک یہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہے۔ تو بھئی یہ دنیا جو ہے اس کی ہر ایک چیز جو ہے اس کو ہم نے اب زندگی کے اندر چھوڑا ہے۔ تو اگر نہ بھی چھوڑتے تو پھر مرنے کے بعد بھی چھوڑ کر جانا تھا، لیکن اب جو چھوڑا ہے اس کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ تو اللہ کی ذات نے ہم پر بہت رحم کیا۔ بھئی ہم ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، تو بعد میں اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے ہمیں اس دین کی دعوت جو ہے وہ پہنچائی، اور اللہ نے ہمارے سینے کو اس کے لیے اشادہ کیا، ہمیں سمجھتا کی۔ تو اب ہم اس میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم مندروں کے اندر جاتے تھے، وہاں بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور اب ہم انشاءاللہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے والے بن گئے ہیں۔ تو پہلے کی جو زندگی تھی وہ ساری کی ساری قبر کے اوپر کی ہمیں نظر آتی تھی کہ یہاں ہمیں جو کامیابی ہے وہ کھیتی باڑی میں ہے، ملازمت میں ہے، تجارت میں ہے، یہاں کوٹھی بنگلے سارا کچھ ہے۔ انسان انہی چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے، تو ہم بھی انہی چیزوں کو کامیابی سمجھتے تھے۔ تو لیکن جب یہ دین اسلام میں آئے تو پھر پتہ چلا کہ اصل میں کامیابی جو ہے وہ مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس کو جو آدمی اس دنیا سے بنا کر لے کر گیا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ دنیا کی ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جائیں گی، اور یہ ساری چیزیں بھی کسی کے پاس ہوں
اور آگے والی زندگی کی کوئی چیز نہ ہو تو وہ آدمی اس دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہے۔ تو پہلے یہ سارا کا سارا جو ذہن تھا، کوشش تھی، وہ قبر کے اوپر والی جو زندگی اسی میں لگی ہوئی تھی۔ اب ہمیں یہ فکر ہے کہ اصل زندگی قبر کے بعد آنی ہے، مرنے کے بعد، تو اس کی تیاری جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے۔ اگر اس کی تیاری نہیں ہم کرتے تو ہم دنیا کے اندر بہت سارے خسارہ کھانے والے آدمی بن جائیں گے۔ تو بھی اس میں جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں جو ابھی نہیں اسلام میں آئے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کو یہ بات سمجھانی کہ تم خود جو ہے وہ یہ غلط راستے پر ہو، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات نے اللہ کے اپنے برگزیدہ بندے، نبی، رسول بھیجے ہیں جو کسی کو بدلتے ہیں یا سمجھاتے ہیں۔ تو اس دور میں اگر کوئی ایسا آدمی ایسی بات کرتا ہے یا کسی کے کہنے سے کوئی سمجھتا ہے تو یقیناً وہ نبیوں کے راستے پر ہے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہوا کہ مرنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دین اسلام میں بھی داخل ہو گئے۔ تو ہم سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے ہی بندے ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ جو دین اسلام ہے، قرآن پاک ہے، دین ہے، سب انسانوں کے لیے اب یہی دین ہے۔ تو یہ سب انسانوں کو اسی دین پر چلنا چاہیے، پھر ان کی نجات ہوگی۔ تو اب شیطان جو ہے اس نے انسانوں کو ٹیڑھے راستے پہ لگا رکھا ہے اور طرح سے انہیں کامیابی کی طرف جو وہ لے کے جا رہا ہے۔ یقیناً اس میں ان کی کامیابی نہیں ہے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین لائے ہیں ان کے اوپر آدمی چلے تو پھر اس میں کامیابی ہے۔ تو اب الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی عالم دین بن رہے ہیں، جو رشتہ دار ہیں وہ ماشاءاللہ اسلام میں آئے ہیں، اس کے بعد وہ قربانی کرتے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ دین سیکھ رہے ہیں۔ تو آدمی کی یہ محنت کوشش سے کتنے آدمی جو ہیں وہ جہنم کی طرف جا رہے تھے، تو ان کی محنت کوشش سے یہ سارے آدمی جو ہے وہ جنت میں جانے والے بن گئے۔ تو بھائی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب انہوں نے آخری حج کیا تھا تو صحابہ کرام کا ان کے ساتھ 1,40,000 کا مجمع تھا۔ تو ان سب کو آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے آپ تک یہ دین پہنچا دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تک یہ دین پہنچ گیا ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں، غائبین ہیں، ان تک آپ نے یہ دین پہنچانا ہے۔ تو اسی دین کی پھر فکر کو لے کر صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے اپنے وطن کو، گھر بار کو، جائیدادوں کو چھوڑا۔ تو اس چھوڑنے کی وجہ سے ان کی جو قبریں ہیں وہ دور دور علاقوں کے اندر جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے ماموں صاحب میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ چین کا شہر جو شنگھائی ہے اس کے اندر ملتی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک شام کے ملک دمشق میں ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اردن میں ہے۔ ایسے یہ کابل ملک ہے ہمارے ساتھ، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی قبر مبارک موجود ہے۔ وہاں حضرت تمیم داری حافظ القرآن والے قاری اور سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو یہ سارے لوگ ان علاقوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو، پیغام کو لے کر آئے تھے جس کا انہوں نے فرمایا تھا۔ وہ تجارت ہیرے جواہرات کی نہیں کرنے آئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے مجھے اپنی قبر سے باہر نکالا جائے گا، میں اپنی قبر مبارک سے باہر نکلوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مجھے ایک خوبصورت اونٹنی پر سوار کر دیا جائے گا اور اس کی جو مہار ہے، نکیل ہے، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو اب مجھے جنت میں جب جائیں گے تو میرے سے پہلے جو ہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو بھئی دیکھنا یہ ہے کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے یہ چین سے اٹھ کر آئیں گے قیامت کے دن۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ شام کے ملک اردن سے آئیں گے، اور یہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطنیہ روم کے شہر سے آئیں گے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے ملک دمشق سے آئیں گے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں
یہ ان جگہوں پہ گئے ہیں، ان کی وہاں قبریں بنی ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ مسلمان آج ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو قیامت کو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر آگے چلے تھے، تو لہذا ان کو نبیوں کے ساتھ ہی قیامت کے دن جو ہے وہ بٹھایا جائے گا۔ اور ہم اور آپ جو ہے وہ نکلے نہیں ہیں دین کے لیے، ہماری جو قبریں ہیں وہ اپنے ہی اس شہر میں، گاؤں میں، دیہات میں بنے گی، ہم وہاں سے نکلیں گے، تو اس دن پھر پتہ چلے گا، وہ ایک ہار اور جیت کا دن ہوگا، ایک کامیابی اور ناکامی کا دن ہوگا کہ یہاں ہم مثلا کیا چیز جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، آج کے دن کامیاب کون کامیاب ہے۔ تو بھی دنیا کے اندر آدمی جو ہے وہ مختلف چیزوں میں کامیابی سمجھ رہا ہے، لیکن اصل